نے کتاب اللہ کو اس طرح پسے پش ڈال دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ اب آپ دیکھیں جب اللہ کے کلام کو نا جس مقصد کے لیے آیا ہے اس چیز کے لیے نہیں یوز کیا جاتا تو لوگ کس کس طریقے سے اور کس کس چیزوں کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر خاص طور پہ کیا ذکر کیا جا رہا ہے ہاروت اور ماروت کا، کہ وہ دو فرشتے تھے اور وہ ان کی آزمائش کے لیے اترے تھے، اور وہ جب بھی اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر خبردار کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم محض ایک آزمائش ہے، تم کفر میں مبتلا نہ ہونا۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جو شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ تو اس دور میں بھی جو سب سے بڑا جادو تھا وہ کس کے درمیان تھا، کس چیز کے لیے استعمال کیا جاتا تھا؟ میاں بیوی میں جھگڑا کروانے کے لیے۔ اور آج کے دور کا بھی ٹاپ جادو یہی ہے۔ اور آپ دیکھیں ایسی ایسی کہانیاں کیونکہ ہم سنتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں اچھا یہ نہیں کوئی کر سکتا ہوگا نا۔ اور ابھی ایک ریئل کہانی اسلام آباد کی مجھے پتہ چلی ہے، ٹھیک ہے، اٹس اے ٹرو اسٹوری۔ نن تھی اور اپنی بھابھی پر وہ جادو کرانے کے لیے آتی، وہی بات ہے نا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تو یہ چیزیں ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہمیں ایک دن جا کے ان چیزوں کا جواب دینا ہے، لیکن یہاں پر ظاہر ہے کہ پھر جب ہم یہ چیزیں سنتے ہیں نا خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں آپ کے چہروں سے مجھے لگ رہا ہے ہم پہ کوئی جادو نہ کر دیں، ہم جو ہی پڑھتے ہیں نا ہم کہتے ہیں ہو مجھے بھی لگ رہا ہے میرے پہ بھی جادو ہوا ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہو رہے ہیں۔ پڑھ لیا نا آج آپ نے، جہاں پہ سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان نکل جاتا ہے، باطل پرست اثر نہیں کر سکتے۔ تو 5 وقت کی نماز پڑھنا، وضو کی حالت میں رہنا، صبح شام کی حفاظت کی دعائیں پڑھنا، یہ ان ساری چیزوں کے مقابلے میں ہمارے لیے حفاظت کے لیے ہیں۔ آیت الکرسی کا پڑھنا، لیکن جب ہم اپنی ان چیزوں کی احتیاط نہیں کرتے اور جہاں پہ اللہ کا اذن ہوتا ہے اور اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوتی ہے تو چیزیں اثر کر جاتی ہیں۔ تو یہاں پر ڈرنے کی بجائے آپ دیکھیں آیت کے اگلے حصے میں کیا آتا ہے، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، کسی کو بھی، مگر یہ کہ اللہ کا اذن ہو۔